صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک ہے کہ رفع دین ثابت ہے، کیا کبھی رفع دین کرنا چاہیے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رفع دین لکھا ہوا ہے، میں مانتا ہوں، کون کہتا ہے نہیں مانتا؟ ہم سارے مانتے ہیں لکھا ہوا ہے، لیکن بات پوری کرے نا۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور ہمیشہ کرتے تھے، یہ تو حضور کے ماضی کی زندگی کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس کا راوی عبداللہ بن عمر ہے، یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت مسند ابی عوانہ میں ہے کہ مکہ میں کرتے تھے، مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ یہی صحابی ہے، یہی صحابی مسند ابی عوانہ میں یہی صحابی ہے۔ تو اس صحابی کی مکی زندگی کے بعد فلما ہاجر الی المدینہ، یہ لفظ ہے۔ تو عبداللہ بن عمر وہی صحابی بخاری میں بتا رہا ہے، پرانی بات وہ آپ نے لے لی ہے، بعد کی بات وہ حدیث پاک میں بتا رہا ہے وہ آپ نے چھوڑ دی ہے۔ تو کوئی بندہ یہ آدھا سچ بولتے ہیں، سچ فرمائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رفع الیدین کے حوالے سے آج ہمارا تیسرا درس ہے۔ میں اس سے پہلے بھی 2 دروس میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے لوگوں کے مجمع میں بڑے اعتماد اور وثوق کے ساتھ کہا کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مدینے میں رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا، یعنی ہم مکے میں کرتے تھے، جب ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو یہ ختم ہو گیا تھا۔ تو میں نے پچھلے دروس میں بھی یہ بات عرض کی اور دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ مفتی صاحب برائے مہربانی مسند ابی عوانہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے، مسند ابی عوانہ سے یہ بات ثابت کر دیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ہجرت کر کے آئے تو ہم نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا۔ اس مجلس میں پیچھے ایک بزرگ وہ لقمہ دے رہے ہیں کہ یہ اہل حدیث لوگ یا رفع الیدین کرنے والے لوگ آدھا سچ بولتے ہیں، تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر وہ زندہ ہیں تو بزرگوں آپ بھی یا اس مجمع میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی ایک کے پاس اس کی دلیل ہے کہ مسند ابی عوانہ سے اگر کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے یہ الفاظ کہ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، تو برائے مہربانی وہ ضرور ثابت کریں۔ میں تیسری دلیل دیتا ہوں کہ مدینے میں رفع الیدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ بالکل منسوخ نہیں ہوا۔ صحیح مسلم ہے، اس کی حدیث نمبر 401 ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ترقیم ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت تکبیر کہی اور ہاتھ اٹھائے ہیں اور اس کے بعد چادر یا کپڑا لپیٹ لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا ہے، اور اگلے الفاظ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الصوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کا ارادہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے نکالتے، ثم رفعهما، اور پھر ان دونوں کو اٹھاتے، ثم کبر، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر کہتے، فرکع، اور رکوع کرتے تھے۔ کہتے ہیں فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھیے گا، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق علامہ عینی جو مسلکی اعتبار سے خود وہ احناف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، صحیح بخاری کی ان کی شرح عمدۃ القاری ہے، اس میں حدیث نمبر 735 کے نیچے علامہ عینی یہ بات لکھتے ہیں کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری کو مدینے میں مسلمان ہوئے ہیں۔ وائل بن حجر علامہ عینی لکھ رہے ہیں کہ یہ 9 ہجری کو مدینے میں مسلمان ہوئے۔ 9 ہجری میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اگلا نقطہ یہ سمجھیں، صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن حبان کے اوپر موارد الزمان کا حدیث نمبر 485 ہے، الاحسان کا حدیث نمبر 1857 ہے، ابن بلبان کی ترتیب کے ساتھ جو ابن حبان ہے اس کا حدیث نمبر 1860 ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد اگلے سال سردیوں میں دوبارہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں۔ اب سنن نبی داؤد ہے اور اس کی حدیث نمبر 727 ہے، اس میں یہ بات
فرماتے ہیں کہ اگلے سال جب وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، اس وقت بھی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کو یعنی 10 ہجری میں بھی رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، 9 ہجری میں بھی انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، 10 ہجری میں بھی نبی کریم علیہ السلام کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا۔ میں مفتی صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا، اور مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اگر وہ میری بات کو سنیں تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ 9 اور 10 ہجری میں مدینے میں اللہ کے رسول علیہ السلام رفع الیدین کر رہے ہیں، بلکہ صرف مدینے میں بھی نہیں، نبی کریم علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری سالوں میں، دنیا کی زندگی کے آخری سالوں میں رفع الیدین کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔